میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے بھی یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ 5 فروری کی چھٹی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب چھٹی ہوتی ہے تو ایک دن منایا جاتا ہے، تو بچوں کو، بوڑھوں کو، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی وجہ ہے، یہ بھی کوئی کاز ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور 5 فروری سے کشمیر کاز اجاگر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کو ہمیں اپنے اپنے سرکلز میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اسکولز ہیں تو وہاں پہ کشمیر سے متعلق تقاریر وغیرہ ہوتی ہیں، پروگرامات کیے جاتے ہیں، تو معاشرے میں اور معاشرے کے ہر فرد کو اس میں لانے کے لیے جماعت اسلامی گزشتہ کئی سالوں سے نارتھ کراچی کی جو جماعت اسلامی ہے وہ یکجہتی کشمیر مشاعرہ کرتی ہے، اور یہ 4 فروری کی رات کو باقاعدگی سے کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ بھئی کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم کشمیر کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، اور پاکستان کبھی بھی اور پاکستانی کبھی بھی کشمیر کوز سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں گے۔ اور یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں شعراء حضرات آتے ہیں، تو ظاہر ہے شاعر ایک بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، تو وہ بہت کم الفاظ میں بڑی خوبصورتی سے، بڑی اچھی تشبیہیں دے کے، تمثیلیں دے کے کشمیر کوز کو بیان کرتا ہے، تو لوگ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دو کام ایک چیز سے ہو رہے ہیں، یعنی ایک علم اور ادب بھی اس سے جو ہے وہ زندہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو ادب اب ڈھلتا چلے جا رہا ہے، تو اردو ادب کا بھی اس میں ایک احیاء ہے، اور ساتھ ساتھ کشمیر کوز کو بھی اس میں ایک جلا بخشی جاتی ہے۔ تو میں بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کروں گا نارتھ کراچی کی علم و ادب کمیٹی کو، کہ جس کے صدر ہیں جناب ظہیر خان صاحب، اور جماعت اسلامی نارتھ کراچی جس کے ناظم ہیں جناب عظیم انور صاحب، کہ ان تمام لوگوں کی کوششوں سے، اور جو اس صدارت نظامت کر رہے ہیں اس مشاعرے کی جناب احمد سعید صاحب، کہ ان تمام لوگوں کی کوششوں سے یہ عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہوا ہے، اور یہاں پہ جتنے محلے بھر کے افراد ہیں وہ یہاں پہ آ کے نہ صرف علم و ادب کی چاشنی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ کشمیر سے بھی اپنے رشتے کو، اور کشمیر سے بھی اپنے جذبات کو مزید گرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج جو ہے نارتھ کراچی میں عوامی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ ہماری جو علم و ادب کمیٹی ہے جماعت اسلامی نارتھ کراچی کی، تو اس علم و ادب کمیٹی جو عوامی کمیٹی ہے اس نے اس مشاعرے کو آرگنائز کیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے کہ جو کشمیر کا کاز ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنا، لوگوں کو بیدار رکھنا، اور جو کاز ہے اس کاز کو زندہ رکھنا ہے۔ تو جماعت اسلامی اس حوالے سے اپنی پوری کوششیں کرتی رہتی ہے، اور اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد کرتی رہتی ہے، اور آج جو یہ مشاعرہ ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس میں کراچی بھر سے معروف شعراء جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی وہ اپنی جو کلام پیش کر رہے ہیں، اور ہم جتنے بھی اس طرح کے بااثر لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو اثر رکھتے ہیں ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں، امت کے ایشوز ہیں، پاکستان کے ایشوز ہیں، امت مسلمہ کے ایشوز ہیں، ان کو بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کو قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ بھائی 5 فروری تو خیر بہرحال ایک سمبل بنا ہوا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے تو ہر مسلمان کا اور ہر پاکستانی کا دل روزانہ کی بنیاد پر دھڑکتا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ خدا کرے کہ وہ دن آئے اور ہم جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کو دیکھیں۔ یہ جو کوشش تھوڑی سی ہے، اور یہ بڑی مطلب مستحسن قدم ہے جماعت اسلامی والوں کی طرف سے، کہ اس کو کشمیر کاس کو یاد رکھتے ہیں، یاد دلاتے رہتے ہیں۔ آج کا مشاعرہ بھی اسی حوالے سے ہے، تاکہ کم از کم دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم کشمیر کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں، اور ہم زندہ لوگ ہیں۔ اور وہ ابھی جو شعر پڑھا گیا تو اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ زنجیریں کسی نہ کسی دن ٹوٹیں گی، جب ہم اپنی تلواروں کو نیام سے نکالیں گے اور کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ وہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے شعراء کرام نے اپنی شروعات جو ہے کشمیر کی اشعار سے کی ہے۔ یکجہتی کشمیر اس کا نام رکھا گیا ہے، کشمیر کے حوالے سے کیا۔ میں کہنا بھول گیا تھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ مشاعرے ہماری تہذیب اور ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اردو ادب کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی اور ترویج کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج سے نہیں، سارے سال سے مشاعروں کا چلن چلا آ رہا ہے۔ لوگ مشاعروں میں آتے ہیں، شاعر حضرات آتے ہیں، سامعین آتے ہیں، اور ادبی محفل جمتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج کا مشاعرہ
जमात इस्लामी की तरफ से उसकी इल्मी और अदबी कमेटी की तरफ से मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे शोरा कराम तशरीफ़ लाए, जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी। मैं अदबी कमेटी का एक छोटा सा खादिम हूँ, तो इस मुशायरे के इनेकाद में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश रायगा नहीं गई है। मुशायरा कामयाब होता है सामईन और शायरों के ज़रिए। अगर शायर होंगे और सामईन नहीं होंगे तो मुशायरा कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज के मुशायरे में अच्छे शोरा कराम आए और अच्छे बाज़ौक़ सामईन भी आए। यही वजह है कि मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। मैं रुख़्सत चाहूँ। क्या बोलेंगे आज के हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नॉर्थ कराची के अंदर जमात इस्लामी नॉर्थ कराची ने यकजहती कश्मीर मुशायरे का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया है और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का हर फर्द का के दिल जो है वह अहले कश्मीर के साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान के शहरग है और हम अपनी शहरग के ऊपर किसी कीमत पर भी भारत का कब्ज़ा जो है वो कबूल नहीं करेंगे। इस ठीक है कि हमारे हुक्मरान बिक जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो कश्मीर का सौदा करना चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम अहले कश्मीर के साथ है और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के साथ है। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और दुनिया भर के अंदर दीन इस्लाम जो है वह गालिब होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सवाल है, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, अभी तक कई साल गुजर गए, जी, क्या हुक्मरानों की बेइज्जती नहीं है ये? देखिए ये तो वो सवालात हैं जो हुक्मरानों को दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में भी देना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं वो चाहते हैं। देखिए ये तो फार्मूला तय हुआ था जब तहरीक पाकिस्तान चली और वो कामयाबी से हमकिनार होने लगी, तो फार्मूला तय हुआ कि जहाँ जितने मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उसी लिहाज से इस कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन भारत ने बदनीयती के साथ अपनी फ़ौजें दाखिल की और न सिर्फ अपनी फ़ौजें दाखिल की, उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया और इस कब्ज़े के बल्कि डोगरा राज को बेच दिया इसको। तो ये इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, उस फार्मूले की ख़िलाफ़ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कौन गया था? भारत खुद गया था। उसकी करारदादें और उसके फ़ैसले मौजूद हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का भी आलम यह है कि जहाँ मुसलमानों का मामला हो, जहाँ मज़लूम मुसलमानों की बात हो, जहाँ मुसलमानों के हक़ की बात हो, वहाँ वो फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाता। लेकिन जहाँ यहूद व नसारा का मामला हो, वहाँ वो फ़ैसले भी होते हैं और अमल भी होता है। ये पूरे अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लौंडी बनी हुई है, यहूद व नसारा की यार बनी हुई है और वो किसी तौर पर भी जो है वह अक़वाम मुत्तहिदा कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा बहुत वाज़ेह दो टोक है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो फ़ैसले हैं, जो करारदादें हैं, जो हक़ खुद इरादियत दी गई है अहले कश्मीर को, उसके मुताबिक जो है कश्मीर की किस्मत का फ़ैसला अहले कश्मीर को करने दिया जाए।